بینکاک خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن شناواترا کو آج منگل کو بینکاک پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 74 سالہ رہنما کو کئی جرائم میں 8 برس کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ شناواترا 15 برس کی خود ساختہ جلاوطنی کے بعد آج ایسے وقت بینکاک پہنچے تھے جب ملکی پارلیمان میں ایک نئے وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہوائی اڈے پر اترتے ہی انہیں فوراً گرفتار کر لیا گیا اور سپریم کورٹ لے جایا گیا، جہاں عدالت نے انہیں 8 برس کے لیے جیل بھیج دیا۔ ان کی آمد سے صرف چند گھنٹے قبل ان کی بہن اور سابق وزیر اعظم ینگلک شناواترا نے ہوائی جہاز پر سوار ہونے کی ان کی تصاویر اور ایک ویڈیو فیس بک پر شیئر کی تھیں۔ واشنگٹن سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ریاست جارجیا میں انتخابی نتائج میں ہیر پھیر کے مقدمے میں جمعرات کو خود کو اتھارٹیز کے حوالے کر دیں گے۔ امریکی ریاست جارجیا کے 2020 کے الیکشن کے سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور 18 دیگر ملزمان پر انتخابی نتائج بدلنے کا الزام ہے۔ ان ملزمان کو 41 مجرمانہ مقدمات کا سامنا ہے۔ ریپبلکن لیڈر اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہ الزامات ان کی انتخابی مہم کو ناکام بنانے کے لیے عائد کیے گئے ہیں اور ان کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔ ٹرمپ پر $2 لاکھ کا بانڈ مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز پیغامات پوسٹ نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بیجنگ چین کی سرکاری خبررساں ایجنسی شینوا کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ 15ویں برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کو یوہانسبرگ پہنچ گئے۔ مارچ میں روس کے دورے کے بعد 2023 میں شی کا یہ دوسرا بین الاقوامی دورہ ہے۔ چینی صدر نے اس سے قبل 2018 میں افریقی براعظم کے ساتھ اپنے ملک کے سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا تھا۔ یوہانسبرگ منعقدہ اس 2 روزہ پروگرام میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف کے ساتھ ساتھ برازیل، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کے رہنما شریک ہوں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس اجلاس میں آن لائن شرکت کریں گے۔ ایتھنز یونان نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے F-16 لڑاکا طیاروں کے پائلٹس کو تربیت دینے اور صدر وولودیمیر زیلنسکی کے سرکاری دورے کے دوران تعمیر نو کی کوششوں میں مدد کرے گا۔ زیلنسکی نے میڈیا کو بتایا کہ یونان یوکرین کے پائلٹس کو تربیت دے گا اور انہوں نے وزیر اعظم کریاکوس میتسوتاکس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اطلاع ڈنمارک اور ہالینڈ کی جانب سے یوکرین کو امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کے اعلان کے ایک دن بعد موصول ہوئی ہے۔ یوکرین اب بھی سوویت دور کے جنگی طیارے استعمال کرتا ہے اور کئی مہینوں سے مغربی اتحادیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ F-16 یا سویڈش گریپن جیسے لڑاکا طیارے فراہم کریں۔ یونان روس کے حملے کے بعد سے یوکرین کو بھرپور انسانی اور فوجی امداد فراہم کر رہا ہے۔ ہوائی امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن جنگلاتی آگ کے نتیجے میں بہت بڑی تباہی کے شکار جزیرے ہوائی کے دورے پر وہاں پہنچے۔ ان کے اس دورے کا مقصد ماؤی میں لگنے والی مہلک آگ کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ امریکی صدر کا یہ دورہ اس تنقید کے درمیان عمل میں آیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی انتظامیہ اتنی بڑی تباہی کا جواب دینے میں بہت سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کی آمد و رفت میں رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں 50% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس اضافے نے کورونا وبائی امراض سے پہلے کی سطح کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس بارے میں دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی انتظامیہ اور ایئر لائن آپریٹرز نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ دبئی ایئرپورٹ پر رواں سال جون تک 41.6 ملین وزٹس ریکارڈ کیے گئے۔ مسافروں کی تعداد بھی پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 50% کے اضافے کی نشاندہی کر رہی ہے۔